اعزاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ملک اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے، جارحیت شروع کرتا ہے، بڑی سوچ بچار کی جاتی ہوگی، یہ نی جرک ریاکشن پہ نہیں ہوتا، اور یہ توقع شاید ہمیں بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ایک 1.5 ارب آبادی کا ملک بالکل ہی جو ہے وہ اس طریقے سے ایٹ ہیٹ آف دا مومنٹ ڈیسیجن لیتا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز بھی ہوں گے، کوئی وجوہات بھی ہوں گی۔ پہلا سٹیپ جو ہم نے دیکھا، انڈس واٹرز ٹریٹی کو ان ابینس ڈال دینا، اور پریکٹیکلی 3 دریا ان کے پاس تھے، راوی، ستلج اور بیاس، اور باقی جو 3 دریا ہیں جہاں پر ان کا وولر بیراج موجود ہے، جہاں پر کشن گنگا ڈیم ہے، جہاں پر بگلیار 1 اینڈ بگلیار 2 ہیں، اگرچہ ان میں سٹوریج کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، they can only store maybe 5% of the total water، لیکن اس کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کا مطلب تو انڈیا نے پریکٹیکلی 6 کے 6 دریا اس وقت اس کے قابو میں ہیں، 3 کا وہ پانی روک سکتا ہے، 3 کے پانی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع ہو چکا، اپنے ڈیمز کی ریزروائرز کی فلشنگ اس نے کر دی، جو سیڈیمنٹس تھے وہ بہا دیے، جو کہ الاؤڈ نہیں ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں بیفور پیک مونسون۔ تو اب پاکستان کے پاس کون سا ایسا ڈپلومیٹک آپشن ہے کہ ہم انڈیا کو مجبور کر سکیں، کیا فضائی راستہ بند کر کے، یا ہمیں کائنیٹک ڈومین میں جانا پڑے گا؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہ کوئی ان کا وجہ تو ہوگی، تو میں نے شروع میں وجہ بتا دی آپ کو، جو میرے نزدیک وجہ ہے کہ یہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، وہ ہوا نہیں، تو ایک فرسٹریشن ہے، اس کا اظہار ہے۔ اور دوسرا، کچھ ان کے اپنے لوگ اکسا رہے ہیں، کئی ایسے، میں نے کانگریس ایم پی کا بھی آرٹیکل پڑھا جس میں اس نے کہا کہ جی پاکستان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، تو ایک دیوانگی کا عالم ہے۔ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی آپ نے کہی ہے، یہ اس میں پانی روک تو نہیں سکتے یہ بالکل، اور وہ البتہ وہ جو اثر آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا کہ چھیڑ خانی کر سکتے ہیں، سوئنگ سیزن میں روک لیں، بے وقت زیادہ چھوڑ دیں، سیلابی کیفیت کر دیں، یہ کام وہ البتہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانیوں کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ ہم نے تو آلریڈی کہہ دیا یہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر آپ نے پانی کو کہیں اور بھیجا یا کچھ روکنے کی کوشش کی، تو یہ میرے خیال میں اس وقت آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو پھر جنگ ہوگی اگر وہ پانی کو ڈفلیکٹ کرتے ہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایز آف ناؤ میرے خیال میں ان سے اتنا آسان نہیں ہوگا روکنا۔ ان کو یہ بھی ذہن میں ڈر ہے کہ بھائی کل کو برہما پترا پہ انڈیا، چائنا بھی نہ روک کے تو اپنا تبت کی طرف پانی لے جائے اور سارا جو یہ دیکھتے رہ جائیں۔ تو دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی کے مسئلے کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے، اس میں 8 یا 9 ملک ہیں اس میں سے نکلتے ہیں، اور ایجپٹ از دی لوئر رائپیرین، تو ایسے نہیں ہونے دیتے لوگ۔ انڈیا نے ابینس میں کیا ہے، اس لیے کینسل نہیں کیا۔ بڑے عرصے سے ویسے انڈینز یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نیگوشیٹ کیا جائے، یعنی میرے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ سائٹ پہ آپشنل پروٹوکول یا ایڈیشنل پروٹوکول کریں جس میں انوائرمنٹل چینجز وغیرہ بے شک کر لیں، ٹریٹی کو دوبارہ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ اس پہ بھی انہوں نے پچھلے سال اگست سے پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کی میٹنگز جو ہیں وہ بھی ختم کی ہوئی ہیں، تو ان کے ہاسٹیلٹی تو بہت پرانی ہے، اس معاملے میں چل رہی ہے، اور یہ شاید تھوڑی دیر اور چلے گی، لیکن یہ جنگ اس طرح جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ خود بھی بسم ہو جائیں گے، یہ نیوکلیر لیول پہ جا سکتی ہے جنگ، یہ بالکل بیوقوفی ہے، ان کو کئی بار روکنا پڑتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی 2019 میں مائک پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے روکنا پڑا، ان کو بات کرنی پڑی، شاید اس دفعہ بھی کسی کو یہ کچھ کہنا پڑے۔ یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، برٹن ہے، چائنا ہے، اور سعودی عربیہ ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ہندوستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان سے بھی۔ لیکن کیا ہمارے پاس ایسے سفارتی کارڈز ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے سفارتی کارڈز ہیں؟ یعنی ہم نے ان کا، اگر ہم آئی سی پی بند کر دیتے ہیں، انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ، ان کو ٹریڈ نہیں کرنے دیتے، فضائی حدود بند کر دیتے ہیں، ان کی کاسٹ ایئر لائنز کی بڑھ جاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں، کوئی ایسا کارڈ بھی ہے کہ جس کے ذریعے صرف سفارتی طور پر یہ حل ہو سکے؟ لٹیگیشن میں جانا ایز این ایگریسر، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے قبضے میں ہے، چھیڑ چھاڑ اس نے آلریڈی شروع کر دی، اب جب سوئنگ سیزن آئے گا، اب اندازہ تو یہی ہے کہ وہ پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، 5-6 دن وہ روک سکتا ہے، وہ روک بھی لے گا، نقصان بھی ہوگا پاکستان کو۔ ہم کیسے مجبور کریں انڈیا کو، یا ہمیں لڑنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک سطح پر یہ بیانیے کی جنگ ہے۔ ہندوستان جو اتنی محنت کر رہا ہے، ساری دنیا میں اپنا نقطہ نظر پہنچا رہا ہے، ان کے بہت سارے انگلش کے چینلز کھولے ہوئے ہیں انہوں نے،
وہ اپنا نقطہ نظر پہنچا رہا ہے ان کے امریکہ کے جو تھنک ٹینک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے کئی تھنک ٹینکس. صحیح. ہمیں بھی اس قسم کی ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہمارے تھنک ٹینکس کو ریسرچ کر کے بہت سارا مٹیریل جمع کر کے کہ کس طرح ماضی میں ہندوستان کا کیا کردار رہا ہے، یہ بات پہنچانی ہوگی ہمیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سفارت خانوں میں بھی یہ معلومات پہنچائیں، ان کو ہدایت دیں کہ وہ تھنک ٹینکس میں بھی جائیں اور صحیح. میڈیا میں بھی جائیں تاکہ ہمارا بھی بیانیہ پہنچ سکے وہاں پہ. اعزاز چودھری صاحب، جو تفصیل ابھی تک سامنے آئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، 100 سے زائد ممالک کے سفارتکاروں کو ساؤتھ ہال میں، ساؤتھ بلاک میں بلا کر بریفنگ دی گئی ہے. اور جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، ماضی کا ٹریک ریکارڈ تو یہ تھا کہ چاہے ہاف کوکڈ ہو چاہے کنکاکٹڈ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ایویڈنس رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ لنک کر دیں آپ پاکستان کے ساتھ. یہ ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والے ڈپلومیٹس جنہوں نے آن کنڈیشن آف انانیمٹی مختلف انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں رکھا. ایک ریٹورک ہے کہ ماضی میں پاکستان کا فلاں ٹریک ریکارڈ ہے لہٰذا وہ اس کے پیچھے ہیں. کیا اس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اتنا زوراور بھینسا بن گیا ہے کہ اس کو کسی کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کو وہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کو لگام کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اور وہ جو چاہے گا کر گزرے گا، اسے صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو بتا سکیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ثبوت نہ دیں تو بین الاقوامی برادری بھی آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیتی. کنڈیم سب کرتے ہیں، ہم نے خود بھی، یعنی پاکستان گورنمنٹ نے افسوس کا اظہار کیا، میرے نزدیک تو کنڈیم کرنا چاہیے. کنڈیم آج کر دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسحاق ڈار صاحب کی اوپننگ تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز وی کنڈیم اٹ. جی ہاں، تو لیکن کسی بھی ملک نے ان کے اس الزام تراشی کا ساتھ نہیں دیا. کسی بھی ملک نے یہ نہیں ساتھ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو کوئی اور ملک کیوں شامل ہوگا. تو یہ جتنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تمام ملکوں کے پاس اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کی اپنی سیٹلائٹ کمیونیکیشنز ہوتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کس نے کیا کیا ہے. اس لیے آج کی اتنی ویل کنیکٹڈ دنیا میں آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، نہیں ہوگی کھڑی. اور یہ چیز ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ایک دو بار پوچھا، کہیں دیکھا پروگرام میں، تو انڈین ایک ڈپلومیٹ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ پیٹرن ہے پرانا. تو بھائی پیٹرن تو پھر ہماری طرف بھی اسی طرح بنا ہوا ہے. اب جعفر ایکسپریس کے اوپر ہمیں بھی آپ کے فنگر پرنٹس نظر آ رہے تھے، ہمیں آپ کے ہاں ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. یہاں کلبھشن 2016 سے بیٹھا ہے ہمارے پاس، جس کو ہم نے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا تھا. تو لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے الزام ایک دم سے نہیں لگاتا ہے، پہلے انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور پھر الزام لگاتا ہے. تو میرے خیال میں اس دفعہ ان کی کریڈیبلٹی بہت گری ہے، اور یہ جتنا اس کو بڑھا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے، اتنا زیادہ دنیا کا اعتبار ان سے ہٹتا جا رہا ہے. تو یہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اعزاز چودھری صاحب، آپ سے آغاز کریں گے. آپ مختلف پوزیشنز پر رہتے ہوئے انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، آپ انڈین مائنڈ سیٹ کو جانتے ہیں. نریندر مودی کے وقت جب وہ وزیر اعظم تھا تو آپ سیکٹری خارجہ بھی تھے، ساؤتھ ایشین سارک کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں. آپ انڈین مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں. اس وقت جس جنگوئزم کا، جس وار ہسٹیریا کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جو موومنٹ ہو رہی ہے، از اٹ نارمل؟ کیا یہ واقعی اس نہج پر ہے جہاں پر آپ کو بھی لگتا ہے یا آپ کی ایسٹیمیشن ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے. میں ابھی ایک اس کی کتاب دیکھ رہا تھا، کانڈولیزا رائس کا، تو وہ 2001-2002 کا دیکھ رہا تھا. تو اس وقت بھی انڈیا نے بڑا براؤ گیٹ کیا اور میزائل لگا دیے، جبکہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی ایویڈنس نہیں تھی. تو یہ بغیر ایویڈنس کے یہ ایک ان کا شیوا بن گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگاؤ اور چڑھائی کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی حق ہمسائیگی کا بالکل طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنے دن ہو گئے ہیں، کوئی آپ نے الزام نہیں لگایا اور آپ نے ماحول کو اتنا زیادہ چارج کر دیا ہے. وہاں پہ اگر آپ کے ان کے چینل دیکھیں، بلکہ جس دن یہ واقعہ ہوا
تو اس دن ہی ان کے ٹی وی چینلز ایسے بولنا شروع ہو گئے جیسے جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے اتنے سالوں سے جو ہائپر نیشنلزم انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، ہندوتوا کا کر رہے تھے، تو وہ اب وہ خود وہ ایک لفظ کسی نے استعمال کیا کمٹمنٹ ٹریپ میں، اس میں آ گئے ہیں. وہ خود پکڑے گئے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اس لیے یہ تو ہم سارے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن ان کو اب یہ بھی اندازہ ہے کہ چونکہ پاکستان بھی تیاری پکڑے ہوئے ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بیوقوف ہوں گے کہ پوری جنگ کریں گے. وہ کہیں کوئی کسی قسم کا جو انہوں نے کرنا ہے اس کا جواب بھی پالیں گے، لیکن آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز اور وہ اس طرح کے اس راستے پہ نہ چلیں. نہیں، یہ تو ہم امید رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اعزاز صاحب کل ایک ملاقات ہوئی ہے 7 لوک کلیان مارگ میں، جو ریزیڈنس ہے انڈین پرائم منسٹر کی، اور آر ایس ایس چیف موہن بھگوت وہاں پر جا کر ملتے ہیں. اٹس اے ویری ریئر ڈیولپمنٹ کہ آر ایس ایس چیف کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر بلا کر 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی جائے، اور زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں نریندر مودی، which has its own significance. تو ہماری توقع تو یقیناً ہے کہ انڈیا اس انتہائی اقدام سے گریز کرے گا جو خود انڈیا کو کئی دہائیاں پیچھے پھینک دے گا. لیکن تھرڈ ٹرم پروبیبلی دا لاسٹ ٹرم، 75 سال میں بی جے پی اپنے پولیٹیشنز کو ریٹائر کر دیتے ہیں، وہ 74 سال کے ہیں، وہ ٹرم بھی شاید پوری کریں گے نہیں کریں گے، یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہرحال موجود ہے. ایسے وقت میں جس نریندر مودی کو آپ جانتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وٹ وڈ بی دا تھاٹ پروسیس جو انڈین نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس نے کل بیٹھ کر جب اپنے پرائم منسٹر سے یہ گو اہیڈ لیا، دا کاخت بلانش، بلینک چیک، کہ آپ جو کرنا ہے آپ کریں، کیا چل رہا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں پچھلے 6 سال سے نریندر مودی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی اپنے ملک میں کہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا، میں نے کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ ختم کر دی ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی اب ایک قسم کا ہمارا ڈسکنیکٹ ہے مکمل طور پر، اور کشمیر میں ٹورزم آ گیا ہے اور اب یہ سب سیٹل ہو گیا. حالانکہ وہ سیٹل نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ جو پرو انڈیا کشمیری بھی تھے وہ بھی اب خفا ہو چکے. تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ چلتا ہے اور چل رہا ہے. 7 لاکھ فوج ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ، اب وہ ان کی بڑی سخت ایمبیرسمنٹ ہے ان کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ چلیں اس ایمبیرسمنٹ سے ہٹانے کے لیے توجہ انڈیا پاکستان کا کرائسس شروع کر دیں. تو مجھے یہ ایک آرٹیفیشل کرائسس لگتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ اٹینشن فرام کشمیر، جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک مسئلہ حل کر لیا ہے. ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنی ملٹری مسل سے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے، وہ ہوا نہیں ہے حل. ٹھیک ہے، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس قسم کے کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو کہیں پہ بھی جانے جائیں، لیکن کشمیر کے اندر مسئلہ تو موجود ہے. اس لیے اب آپ ادھر پاکستان کی طرف کر کے، آپ نے پہلے بھی ماضی میں کیا ہے، کئی بار کر کے دیکھا ہے، وہ اس کا مسئلے سے حل ہوا نہیں ہے. نہ کشمیر کا مسئلہ اس سے جائے گا، حل ہوگا، لیکن ادھر نیوکلیر انوائرمنٹ میں البتہ بہت بڑا کوئی کرائسس بھی بن سکتا ہے. جی اعزاز صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں.